अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए आज के वीलॉग में दो खबरें हैं। एक खबर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी साबित हो सकती है और जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बुरी साबित हो सकती है। तो पहले आज के वीलॉग में हम प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए जो खुशखबरी है, जिस खुशखबरी का पाकिस्तान का रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी सेक्टर के मसाइल हैं और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो नया टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 लाई है, उसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक टैक्स मराती पैकेज लेकर आ रहे हैं और इस पैकेज के तहत पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हुए हैं इसको कम किया जा रहा है, क्योंकि चेयरमैन FBR जो हैं वो भी बार बार ये कह चुके हैं कि जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, इनको हुकूमत कम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स बनाई है, इसने अपनी अब जो सिफारिशात हैं इनको हतमी शक्ल दे दी है और ये सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जा रही हैं और ये तवक्को की जा रही है कि फरवरी के वस्त में या फिर फरवरी के आखिर में ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो टैक्स मराती पैकेज है ये इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस पैकेज में कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर कम किए जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टैक्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे और इन टैक्सेस की वजह से ही पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अब हुकूमत इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है इसके तहत सबसे पहले जो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर 3% की फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है इसको ख़त्म करने जा रही है। दूसरी जो रिलीफ है वो ये है कि टैक्स फाइलर्स के लिए FBR ने एक लेट फाइलर्स की कैटेगरी अनाउंस की थी और उस लेट फाइलर के तहत की जो कैटेगरी है उसके तहत जो टैक्स फाइलर है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो FBR जो है इस बात के ऊपर गौर कर रहा है कि ये जो लेट फाइलर की कैटेगरी है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ख़रीदो फरोख्त के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने बताया है, इनको अब कम किया जा रहा है। पहली तजवीज़ ये है कि जायदाद की ख़रीदारी के ऊपर इस वक्त जो 4% टैक्स लगाया गया है इसको कम करके 0.5% कर दिया जाएगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की ख़रीदारी पर आयद टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म करने की सिफारिश को तैयार कर लिया गया है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी करते हैं, जायदाद की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो उनको किसी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान के अंदर से इन्होंने कोई इनकम नहीं जनरेट की होती, ये बाहर से कमाते हैं, वहीं पर अपना टैक्स दे देते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में आकर किसी किस्म की कोई जायदाद खरीदते हैं तो उनसे टैक्स लेना जो है वो नामुनासिब था, ज़्यादती थी। अब इस पैकेज के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर ये टैक्सेस ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो तैयार की गई है। इसके साथ साथ जायदाद की फ़रोख्त पर भी टैक्सेस कम करने की तजवीज़ है। मसलन अगर 5 करोड़ रुपए से कम की जो प्रॉपर्टी है अगर कोई शख्स बेचता है तो उसके ऊपर अब जो टैक्सेस हैं वो 3% लगे हुए हैं। पैकेज के तहत, मराती पैकेज के तहत ये 3% को कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है और 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है अगर कोई शख्स बेचता है तो इसको जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5% अदा करने होंगे, जो कि इस वक्त 3.5% के करीब लगे हुए हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी फरोख्त करता है तो उसको सिर्फ 2% टैक्स अदा करना होगा, जो कि इस वक्त 4% के करीब लगा हुआ है। अब ये कंस्ट्रक्शन पैकेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। FBR ने भी इस बात के ऊपर एग्री कर लिया है, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने भी इस बात के ऊपर एग्री कर लिया है और जो वज़ारत ख़जाना है वो भी इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक है कि ये जो टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर इसको कम से कम किया जाना चाहिए। और एक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन FBR राशिद नुमान लंगड़ियाल के ऊपर इजहार बरहमी किया था और उनको ये कहा था कि पाकिस्तान में
اگر پراپرٹی سیکٹر تباہ ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف وزارت خزانہ اور FBR کی ان پالیسیوں اور ان ٹیکسز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ ٹیکسز نہ ہوتے تو پھر پاکستان میں جو پراپرٹی سیکٹر ہے یہ بہت زیادہ بوم کرتا، اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوتی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ان ٹیکسز کو جو ہے کم کیا جائے، لیکن اس میں اب ایک مسئلہ درپیش ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک IMF اس پیکج کی منظوری نہیں دے گا، کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو پیکج ہے اس کی IMF سے جب تک اپروول نہیں ہوگی اس وقت تک یہ پیکج نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ اب IMF کا جو مشن ہے وہ پاکستان میں فروری کے آخر میں ہو سکتا ہے آ جائے یا پھر مارچ کے شروع میں آئے گا۔ تو حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات ہوں گے، مذاکرات میں یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور اگر IMF اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے پیکج سے متفق ہوا، کنونس ہو گیا، تو پھر پاکستان کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پیکج کے تحت یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو پراپرٹی سیکٹر ہے اس میں 300 گنا تک اضافہ ہو سکتا ہے، 300 گنا تک اس میں ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ لینڈ ڈیولپرز جو ہیں وہ بار بار حکومت پاکستان کو یہ تجاویز دے رہے ہیں کہ پاکستان میں پراپرٹی سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو آسان کیا جائے، لوگوں کو جائیداد کی خرید و فروخت کرنے کی اجازت دی جائے، اس کے اوپر مزید پابندیاں نہ لگائی جائیں، کیونکہ FBR کا جو سرکاری ڈیٹا ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی سیکٹر گزشتہ 1-2 سال سے انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، FBR کے اپنے اعداد و شمار ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سال 2023-24 کے دوران پاکستان میں صرف 16,95,764 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں پراپرٹیز کی، اور ان میں جو 50 لاکھ روپے سے کم مالیت کی پراپرٹیز کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ کوئی 93.7% ہے۔ یہ تقریباً 15,99,328 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کی ٹرانزیکشن ہے ان کی تعداد صرف 64,635 ہے۔ جو 1 کروڑ سے 2 کروڑ روپے تک کی پراپرٹیز کی ٹرانزیکشن ہے ان کی تعداد 26,000 کے قریب ہے۔ جو 2 کروڑ سے 3 کروڑ ہیں وہ 7,276 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اور 3 سے 4 کروڑ روپے کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ 3,291 ہوئی ہیں 2023-24 کے دوران، اور جو 4 سے 5 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہے وہ صرف 1,383 ہیں، اور جو 5 کروڑ روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہے ان کی تعداد 3,250 ہے۔ یہ FBR کا ڈیٹا بتا رہا ہے۔ اب FBR جو ہے اس ڈیٹا کے اوپر کام کر رہا ہے، اور چیئرمین FBR اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اچھا یہاں پر ماحول ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن 16,59,000 ہیں یہ ڈبل ہو کر 32-33 لاکھ تک پہنچ سکتی ہیں، بشرط یہ کہ پاکستان میں یہ جو پراپرٹی سیکٹر کے اوپر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ لیکن FBR جو ہے وہ دوسری طرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بہت زیادہ مشکلات بھی پیدا کر رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر FBR ایسی مشکلات پیدا کر رہا ہے کہ جس سے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کا جو کنسٹرکشن کا پیکج آنا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، اور ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ لینڈ ڈیولپرز آباد بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر FBR نے یہ جو مشکلات ہیں ختم نہ کی تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف کا کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مشکلات FBR کیا پیدا کر رہا ہے؟ مشکلات جو ہیں وہ نئے ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 کے تحت پیدا کی جا رہی ہیں۔ پہلی مشکل ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر یہ لگائی جا رہی ہے اور یہ پابندی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ فائلر ہے، ٹیکس فائلر ہے یا پھر نان فائلر ہے، اگر وہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی پراپرٹی خریدے گا تو پھر اس سے اس کے ذرائع آمدن پوچھے جائیں گے۔ اب آباد کی یہ تجویز ہے کہ یہ جو 1 کروڑ روپے سے اگر آپ پوچھ گچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر تو پاکستان میں پراپرٹی سیکٹر میں کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ 1 کروڑ روپے سے تو نہ تو 5 مرلے کا کوئی گھر ملتا ہے اور نہ ہی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر 1 کروڑ روپے کا کوئی 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے۔ تو آباد کی یہ تجویز ہے کہ 2.5 کروڑ روپے کی جائیداد کے اوپر خریداری کے اوپر کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے،
اور اگر کوئی شخص 5 کروڑ روپے کی مالیت کا اپنا پہلا گھر لیتا ہے، اپنے رہائش کے لیے لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے لیتا ہے، تو 5 کروڑ روپے تک کا اگر کوئی بھی شخص گھر لیتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ لیکن ایف بی آر جو ہے وہ فی الحال آباد کی اس پرپوزل کو، اس تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اب تمام جو ٹیکس فائلرز ہیں یا پھر نان فائلرز ہیں، اگر وہ ان کے پاس کافی وسائل نہیں ہوں گے تو وہ پراپرٹی سیکٹر میں خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے۔ کافی وسائل کی جو تعریف نئے قانون میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر صرف 130% تک کے جو اثاثے ہیں ان کی اجازت دے رہا ہے، یعنی کہ اگر 1 سال کے دوران کسی بھی شخص کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا تو وہ اس 1 کروڑ روپے کے اثاثوں سے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے تک کی پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی سے زیادہ کی پراپرٹی کو خریدے گا تو پھر اس سے منی ٹریل بھی لیا جائے گا اور ذرائع آمدن بھی پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو ٹیکس قوانین ترمیمی بل ہے، اس میں تیسری جو مشکل ہے بڑی، وہ ہے کیش اور جو مساوی کیش، یعنی کہ کیش کے برابر کے جو اثاثے ہیں ان کو ظاہر کرنے کی اجازت دینے سے متعلق ہے۔ ایف بی آر یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی اس کے ٹیکس ریٹرن کے اندر کیش یا پھر کیش ایکویولنس، اس کیش کے برابر کوئی بھی اثاثے ہیں تو وہ ان کو خرید کر ان کو فروخت کرنے کے بعد اپنی پراپرٹیز خرید سکتا ہے۔ لیکن جو کیش یا پھر سونا، گولڈ، اسٹاک ایکسچینج یا پھر بانڈز کے اندر سرمایہ کی کاری کی ہوئی ہے اور ان کی جو ویلیو اس کے ٹیکس ریٹرن میں آ رہی ہے، صرف اور صرف وہی قابل قبول ہوگی۔ ان کی جو اصل یا پھر مارکیٹ کی ویلیو ہے وہ ظاہر کرنے کی ایف بی آر اجازت نہیں دے رہا۔ اب قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی خزانہ ہے وہ اس کے اوپر اپنے ڈیلیبریشنز کر رہی ہے، اس کا جائزہ لے رہی ہے، اس کے اوپر غور کر رہی ہے، لیکن ایف بی آر جو ہے وہ اس وقت کسی قسم کی کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اور آباد کے جو نمائندے ہیں، پراپرٹی سیکٹر کے جو نمائندے ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے جو نمائندے ہیں، وہ بار بار ایف بی آر کو اس بات کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ نرم کی جائیں، یہ 1 کروڑ روپے کا جو تھریش ہولڈ ہے اس کو بڑھایا جائے، اور کیش اور نان کیش ایکویولنس جو ہیں اس کی ری ویلیویشن کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو پراپرٹی کی رجسٹریشن کا طریقہ ہے اس کو بھی آسان سے آسان کیا جانا چاہیے۔ یہ 3-4 میٹنگز ناظرین ہو چکی ہیں اور اگلے ہفتے کے دوران یہ توقع ہے کہ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی خزانہ ہے وہ بھی اس بل کو منظوری دے دے گی، اور جب یہ بل منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا ٹیکس مراعاتی پیکج ہے اس کی بھی منظوری ہو جائے گی۔ تو پاکستان کا جو پراپرٹی سیکٹر ہے اس کی نظریں کنسٹرکشن انڈسٹری کے مراعاتی پیکج کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی مراعاتی پیکج آئے گا تو پھر امید ہے پراپرٹی سیکٹر کے اندر ایک اچھا خاصا بوم نظر آئے گا، جس سے ایف بی آر کی ٹیکس آمدن میں بھی اضافہ ہوگا، اور پھر جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گی۔ خاص طور پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ جو 40 کے قریب صنعتیں جو اس سیکٹر سے جڑی ہوئی ہیں ان کا پہیہ بھی چل پڑے گا اور لوگوں کو روزگار بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اور جو پھر آسان گھر ہیں، سستے گھر ہیں، اس کے اوپر جو حکومت پاکستان غور کر رہی ہے، ایک پلان لے کر آ رہی ہے، اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔